ایسے صاحب آج جو ہے وہ صحافی نے سوال کیا ہے بانی پی ٹی آئی سے کہ 9 مئی کے دن آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پیٹرول بم دیکھے گئے ہیں. تو بانی پی ٹی آئی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ پیٹرول بم ہم نے زمام باغ میں استعمال کیے ہیں, اس کے علاوہ ہم نے وہ کہیں بھی استعمال نہیں کیے. تو اٹس مین کہ وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے پیٹرول بم استعمال کیے تھے. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, دیکھتا جا آگے آگے ہوتا ہے کیا. اب یہ سارا کچھ اعتراف کریں گے. اور جب زمان پارک میں استعمال کیے گئے تھے پیٹرول بم تو باقاعدہ ٹرولنگ کی جاتی تھی. جو بندہ یہ کہتا تھا پولیس کے لوگوں کے یہ یوز کر رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کے جتنا بھی سوشل میڈیا تھا اس کے خلاف ان کے خلاف بڑا ان کا مذاق اڑاتے تھے, تضحیق کرتے تھے کہ جی کیسے پیٹرول بم آیا. پھر وہ پلاسٹک کی وہ بوتل دکھاتے تھے جی کیسے بنا. اب وہ سارے بتائیں ذرا کہ اب تو ان کے لیڈر نے بھی مان لیا کہ یہ پیٹرول بم ہم نے بنایا, ٹھیک ہے نا. اب جو لوگ وہاں پہ یوز کر رہے تھے یا جن کو یہ ٹیکنالوجی آتی تھی انہوں نے پاکستان کی پولیس پر اور سارا کچھ وقت یوز کی, تو وہی لوگ تو وہاں تھے. نہیں, یہ جملہ نہیں استعمال ہوا کہ کسی کے مطلب زمان پاک کی حدود میں استعمال کیے گئے. میں نے وہی کہا نا, ٹارگٹ پولیس نہیں تھی, یہ تو نہیں کہا گیا نا بھائی. وہ اپنے پہ تو نہیں پھینکے تھے ٹارگٹ پولیس نہیں. کیا مطلب پیٹرول اپنے پر پھینکا تھا؟ کون تھے وہاں پر؟ مخالفین تھے, کوئی نون کے ورکر تھے, پیپلز پارٹی کے. کن پہ پھینکے گئے تھے؟ نہر پہ پھینکے گئے تھے. وہ کیوں بنائے گئے تھے؟ بھی ظاہری بات ہے جو وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی ان کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ اور استعمال بھی ہوئے تھے, آگ بھی لگی تھی وہاں پر, سب نے دیکھا تھا وہ پھینکتے ہوئے. تو یہ مانتے ہی نہیں تھے, آج مان گئے ہیں. یہ 9 مئی کے واقعات بھی نہیں مانتے تھے, آہستہ آہستہ مان رہے ہیں. اب تو پی ٹی آئی کے چیف یہ خود کہہ رہے ہیں نا مشروط معافی. مشروط معافی کیا ہے؟ مشروط معافی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑے ذہین آدمی ہیں. مشروط معافی یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. اچھا, جب اس کا آج پورے پاکستان میں اس کا جب پریشر آیا تو پھر بیان دے دیا کہ نہیں میں نے تو معافی مانگی نہیں. پھر ان کے لوگ کہنا شروع ہو گئے معافی نہیں مانگی. تھوڑی سی چیزیں مختلف ہیں. میں نے کہا چلے اگر تو یہ بھی تو یہ دیکھیں نا کہ اگر ملک کی سالمیت کی خاطر میں بیٹھنے کو تیار ہوں, اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر میں بھی نہیں بیٹھوں گا. پہلے 9 مئی کا جو ایک جرم ہے نا اس پہ بات کر لیتے ہیں, وہ آگے والی باتیں ہیں. مشروط معافی اس لیے مانگی کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے کہ جی میں نے کہا تھا, تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ملزم سے مجرم بن جاتے. صحیح. کیونکہ کوئی مجرم معافی مانگتا ہے جی مجھ سے ہو گیا, مجھے اب ان کے بچنے کا پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ رحم کی اپیل کرتے ہیں کہ جی میں نے ایکٹ تو کر لیا, مجھ پہ رحم کر لیں. ٹھیک ہے, وہ دوسری پارٹی کا کام ہے کہ وہ رحم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, اس کا اختیار ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشروط, تو اس کا مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بلی کے پاؤں جب جلتے ہیں تو بچے اپنے وہ نیچے دے دیتی ہے. لوگ ہی نہیں کہتے. اب انہیں پتا ہے کہ وہ لوگ تو تھے وہاں پر. اب مشروط اس لیے کہ جی آپ مجھے ویڈیو دکھائیں. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ ویڈیو ساری موجود ہے, اور ایک تو میرے پاس بھی ہے یہاں پر, جن کو کل بیل ہوئی عالیہ حمزہ کی, وہ کہہ رہی ہیں کینٹ کے اندر سارا. تو جب بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں تو دکھا دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کی کال پر جنہوں نے وہاں پہ گئے, انہوں نے جو کچھ وہاں پہ کیا, وہ یہ سمجھے کہ ان کا لیڈر ان سے اظہار لا تعلقی کر رہا ہے کہ اگر یہ ہوئے تو میں سے چھوڑ دوں گا, میں ان کو سزا دلواؤں گا. تو وہ اس لیڈر کے کہنے پہ وہاں پہنچ گئے. اور یہ ہوگا کیا, لیڈر ساتھ یہ لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ پرامن احتجاج کرے, کوئی انتشار نہیں, کوئی توڑ پھوڑ نہیں. وہ کہہ دیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ان سے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے تو کہا تھا پرامن رہے, اگر کسی نے یہ کیا پیٹرول پمپ بینک کا توڑا اگر میری, تو ٹھیک ہے سزا دے دیں. اس کا مطلب جو لوگ ان کی کال پر وہاں گئے تھے اور اگر ثابت ہو گیا انہوں نے کیے تھے, یہ سب کچھ کیا تھا, اگر زمان پارک سے وہ کوئی ہدایات لے کے انہوں نے کیا تھا, تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کا لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہے. تیسری بات جو اہم بات ہے, بہت ساری باتیں اس وقت چل رہی تھیں اور یہاں تک کہا گیا تھا, اور خود خان صاحب کا آج کا بیان ہے کہ 2 ماہ کے اندر انہیں گورنمنٹ تبدیل ہوتے نظر آ رہی ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بس مذاکرات ہو رہے ہیں, معاملات طے پا چکے ہیں, بس خان صاحب کی مشروط معافی کا مطلب یہ ہے. اور ان کے جو لوگ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ تو باقاعدہ ویلاگز کر چکے ہیں, مختلف چینلز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ بس اب گئی, بہت حالات جو ہے نا خراب ہیں, اور بس کوئی 48 گھنٹے کی ڈیٹ دے رہا ہے, کوئی 72 گھنٹے کی ڈیٹ دے رہا ہے, اور کوئی تو کہہ رہا ہے کہ بس ان کو جانے کا بھی موقع نہیں ملنا اور یہ پکڑے جائیں گے, جیسے وہاں پر بنگلہ دیش میں, ساتھ بنگلہ دیش کی مثالیں دے رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا, آرمی چیف کے آج کے بیان کے بعد اس کے اوپر مکمل مٹی پڑ گئی ہے. آرمی چیف نے کلیئر کر دیا آج, اور اس جگہ پر جا کے یہ سب باتیں کر کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے وہاں پرائم منسٹر بھی موجود تھے. پرائم منسٹر صاحب نے جو آگے سے سٹیٹمنٹ دی اسی کو کرتے ہوئے, یعنی اسی علماء مشائخ کونسل کو, تو انہوں نے کہا جی ہم ایک ہی پیج کے اوپر ہے پاکستان بچانے کے لیے. تو یہ جو کنسیپٹ تھا یا یہ جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلش کے درمیان ایک بہت بڑا رفٹ پیدا ہو چکا ہے کہیں پر, اور عمران خان صاحب نے مجبور کر دیا ہے, حالات ایسے ہیں, اور فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ بس
اچھا اس کے بارے میں سے تو ہوا نکل گئی. اچھا یعنی یہ بتانے کے لیے حکومت کو یا اس وقت جو ہے وہ بیانات دینے پڑ رہے ہیں کہ آپ نہ سوچیں ایسا کچھ ہے, ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. نہیں, حکومت کے لیے نہیں, آج ایک جگہ پر وہی تو کہہ رہے ہیں ہم میں آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں, دونوں طرف لگ رہا ہے نا, انہیں لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے آیا نا. نہیں بیانات آیا نا, اس لیے کہ ظاہری بات ہے جب اتنی زیادہ ڈسکشن کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر بیانات تو آنے ہیں. بیان آتا ہے, کسی چیز کی وضاحت آتی ہے, کسی چیز کو تقویت دینے کے لیے آپ بیان دیتے ہیں. تو وہاں پر جو دو ملک کی بڑی پرسنالٹیز جو ہیں, جس کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ ہے اور ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب پوری سسٹم کے ہیڈ ہیں اس وقت, پرائم منسٹر پاکستان جو لیڈ کر رہے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے, دونوں آج نظر آ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تمام وفائیں جو 48 گھنٹے کی ہیں, 72 گھنٹے کی ہیں, نومبر کی ہیں, دسمبر کی ہیں, اینڈ سو آن, وہ ساری کی ساری آج اب دم توڑ گئی ہیں. یعنی ایسی کوئی بات نہیں, کوئی مذاکرات نہیں اور معافی بھی نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. بانی پی ٹی آئی کو یکے بعد دیگرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیانات دے دینا پارٹی کے لیے اس وقت, یا پھر ووٹرز, سپورٹرز, ورکرز, ان کے لیے مزید جو ہے وہ تشویش کی بات تو ہے ہی. دیکھیں انڈرسٹینڈ کریں کہ پہلے انہوں نے ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ اسی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. وہ ایک ایسے گرداب میں پھنس چکے ہیں کہ جتنا ہل رہے ہیں اتنا اندر جا رہے ہیں اس دلدل کے اندر. دیکھیں وہ یہ بیانات دے رہے تھے, دیکھیں انہوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی, جب وہ اقتدار سے ہٹے یا اقتدار سے ہٹنے والے تھے تو انہوں نے اٹیکنگ اور اگریسو پالیسی اپنائی, اور میر جعفر, میر صادق اینڈ بہت کچھ اس طرح کی باتیں کی. اور پھر ایسی تھا کہ آپ نے ان لوگوں کی جو ان کے بارے میں پرویز لائی صاحب کہتے تھے کہ جناب ان کے بارے میں بات نہ کریں, آپ کے محسن ہے, یہ آپ کو کردار میں لائے تھے, ان کا گریبان پکڑ لیا. اور آج یہ صورتحال یہ ہے کہ جب اس گردار میں پھنستے چلے گئے اور بہت سارے اگر پی ٹی آئی کے لوگ کہا کرتے تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پرائم منسٹر تھے اور جب وہ ہٹائے گئے تو ڈائری لے کے نکلے, تو انہوں نے کہا جی ان کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہے, وہ جو ڈائری لے کے بندہ نکلا نا ایویں نہیں نکلا, اس کے پاس بڑا کچھ ہے, وہ پلان اس کا سامنے آ جائے گا, بڑی اس کے پاس اسٹریٹجیز ہیں. ہم نے تو کوئی اسٹریٹجی نہیں دیکھی, جو اسٹریٹجی ہم نے دیکھی فلاپ ہوتی چلی گئی. آج وہ جیل میں ہے اور آج منت سماجت پہ اتر آئے ہیں اور ترلے ڈال رہے ہیں فوج کے کہ جناب میرے ساتھ آ کے مذاکرات کریں. جب وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا, کوئی مذاکرات کی بات نہیں, تو آج انہوں نے معافی کا کہ اگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اگر میں تو جو ہوں وہ ملکی سلامتی کے لیے, ملکی سالمیت کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہے, اگر اس جانب سے کوئی بیٹھ کے میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بھی بات نہیں کروں. تو ظاہری بات ہے نا, اور کیا کہیں گے وہ جب ہو ہی نہیں رہی, آپ نے معافی تک مانگ لی, معافی تک کی آفر کروا دی. اچھا اب آپ اسے بے شک آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں, یعنی اسے سمجھیں کہ وڈرا کر جائیں اپنی پہلی سٹیٹڈ پوزیشن سے. اچھا آج دیکھیں نا, ایک طرف آپ اچھا پالیسی آپ پھر بھی نہیں چھوڑے. ایک پالیسی یہ ہے کہ آپ ایک طرف معافی کا بیان دیتے ہیں, پھر معافی کا واپس لے لیتے ہیں. لطیف کھوسا کیا کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ کے لطیف کھوسا صاحب ہیں, وہ بالکل اٹیکنگ پوزیشن میں چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آئی ایس پی آر کا جو افسر ہے وہ تو ایک گورنمنٹ ملازم ہے, اس کا کیا کام ہے, وہ کون ہوتا ہے, وہ تو اس طرح کی باتیں اب کر رہے ہیں. وہ بالکل اٹیکنگ پوزیشن میں چلے گئے ہیں. تو میں نے کہا کبھی گردن پکڑ لو, کبھی پاؤں پکڑ لو, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنے کرنا ہے. یہ تو بات انہوں نے کل بھی کہی نا کہ شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ادارے سے اختلاف نہیں ہے. تو اگر لطیف کھوسا صاحب بھی اس طرح کے کوئی بیانات دے رہے ہیں, مطلب کسی شخصیت کیا بات ہو جو وہ تو علیحدہ میٹر ہے, لیکن ادارے کی اگر بات ہو تو پھر تو علیحدہ چیز آ جاتی ہے نا. آئی ایس پی آر جو ہے وہ اس وقت فوج کا ترجمان ہے, سپوکس پرسن ادارہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ شخصیت نہیں ہے, وہ سپوکس پرسن ہے. صحیح. اور وہاں سے جو بھی آئے گی, جو بھی بیان آئے گا, ظاہری بات ہے اس کے اندر فوج کی پوری سوچ, فوج کا پورا سمجھے انپٹ ہے, پر وہ بیان آتا ہے, وہ فوجی کا بیان ہے, وہ کسی ایک شخص کا بیان نہیں ہے جو آئی ایس پی آر سے آتا ہے. آپ یہ سمجھے کہ پوری فوج کا بیان ہے وہ. آپ شاید کسی جنرل کے تو خلاف ہو سکتے ہیں, لیکن آئی ایس پی آر کی اگر بات کریں تو وہ فوج ہے, فوج کا بیان ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو بھی اٹیک کر رہے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ فوج کو بھی ساتھ اٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں آپ کو فوج کی کمپوزیشن سمجھنی ہوگی. پاکستان کی فوج کے اندر چیف کا جب اوپر سے آرڈر آتا ہے تو وہ پھر نیچے تک جاتا ہے. یہ اس کی یونٹی ہے, علیحدہ سے نہیں سوچتے لوگ وہاں پر کمانڈ کو دیکھتے ہیں کہ کمانڈ کیا سوچ رہی ہے, کمانڈ کے آرڈرز کیا ہیں, جب آرڈر آ جاتے ہیں پھر اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ جی ہم فوج کے تو ساتھ ہیں. اچھا آپ اچھے فوج کے ساتھ ہیں, فوج کی آپ وردیاں جو ہیں وہ آپ نے چوکوں میں لہرائی, خان صاحب کے بھانجے نے کیا کچھ نہیں کیا, اور آپ نے شہداء کی جو ہے یادگاروں کے ساتھ جو کچھ کیا, کیا وہ جرنیلوں کی وہ یادداشتیں تھیں یا یادگاریں تھیں؟
وہ آپ کے فوج کے جوانوں کی یادگاریں تھیں، شہداء کی یادگاریں تھیں. وہ جو کچھ آپ نے وہاں پر آپ کے لوگوں نے وہاں پہ کیا، چلیں اس میں کچھ اور لوگ بھی انتشاری آگے ہوں گے، لیکن آپ نے تو کیا اور آپ نے مانا میں نے وہاں پر بھیجا ہے. تو پھر فوج کون سی ہے، علیحدہ کیا چیز ہے؟ مطلب آپ الفاظ کے گورکھ دھندے میں سب کچھ کر کے اس کو ملانے کی کوشش کر کے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کچھ اس انداز میں کرنے کی کریں کہ آپ بچ جائیں اور آپ سب کچھ کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا. لوگ بڑے واضح طور پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ 9 مئی کے حوالے سے اپنا دفاع کر رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا ہم نے احتجاج کے لیے کہا تھا تو انتشار نہیں تھا، پھر اگر معافی مشروط معافی ہے، غیر مشروط معافی اگر وہ ہو رہی ہے، نہیں وہ کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں؟ 9 مئی کا خود کا دفاع کر رہے ہیں یا جو لوگ گئے تھے وہاں پہ، اگر یہی سمجھ لیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اب پی ٹی آئی تو پہلے تو اسے ڈینائی کرتی رہی، اگر ابھی کی بات کرتے ہیں وہ کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں؟ پھر کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو بس، وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں. جو لوگ وہاں پہ تھے وہ میں نے ان کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا اگر ہیں ثابت ہوتے ہیں تو ان کو سزائیں دیں، میں آپ کے ساتھ مل کے سزائیں دوں گا. مطلب میری یہاں پہ عالیہ حمزہ کی فوٹیج ہے میرے پاس جہاں وہ کہتی ہے کہ ہم نے ریڈ لائن جو ہے، ٹھیک ہے ریڈ لائن جو ہے، وہ کہتے تھے ریڈ لائن دیکھو ہم نے آج توڑ دی ہے. ان کی ریڈ لائن وہ تو ان کی ریڈ لائن جو تھی وہ تو میں نے کہا انہی کی ہے نا. وہ تو کہتے تھے کہ وہ ہماری ریڈ لائن ہے، وہ کراس نہ کی جائے. بھائی وہ کہا نا، اس کے بعد کیا تو انہی کے لوگوں نے کی نا وہ کراس. وہ ریڈ لائن جو کراس کر لی نا، صحیح تو انہی کے لوگ ہیں نا. میں بتا رہا ہوں کہ یہاں چھوڑیں آپ ساری کو فوٹیج جی ثابت کریں. میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں، اگر میرے ابھی ساتھی لائیں تو ٹی وی پہ چلا دیتے ہیں اس کو. اس طرح کی درجنوں پر موجود ہیں یہاں پر. صحیح ٹھیک ہے. وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے چھوڑ دو. انہیں نظر آ رہا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا سچویشن ہے. اب فوج کی سٹیٹڈ پوزیشن اب آ گئی ہے. یہ جو مذاکرات والا جو ڈھونگ مچایا جا رہا تھا کہ جو مذاکرات ایک پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے، جو مجھے یہ بتائیں یا ایک شخصیت اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے؟ دیکھیں ایک شخصیت، ایک پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے کس سے معافی مانگ رہے ہیں؟